السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول بلیک مرر ہیو آئیز، سیزن 2، ایپیسوڈ نمبر 1۔ گہری رات کا سناٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ہاں مگر چوندویں کے چاند نے اپنی دودھیا روشنی چار سو پھیلا کر ایک عجیب اطمینان بھری ٹھنڈک اور روشنی ہر سو پھیلا رکھی تھی۔ ایسے میں ملائیشیا کے 21 آئی لینڈز میں سے ایک جنت نظیر لیانکان آئیز لینڈ کی بیچ پر ایک بے ہوش شخص جو اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا، اسے ہوش آیا تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ سنگاپور کے رائل خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ اذلان سلطان، جو ایڈونچر اور تھرل کے چکر میں اپنے دوستوں سے الگ ہو گیا تھا اور ایک چھوٹی سی بوٹ کے ذریعے سمندروں کی منہ زور طوفانی لہروں میں بہہ کر حادثاتی طور پر یہاں پہنچ چکا تھا، اب ہوش میں آتے ہی وہ بے حد گھبرایا تھا۔ ٹانگ کسی پتھر سے ٹکرانے سے زخمی ہو چکی تھی اور اسے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ خود کو بمشکل گھسیٹ کر پانی سے کچھ دور لایا تھا اور اتنے میں ہی اس گبرو خوبصورت جوان کی جان ہلکان ہو چکی تھی۔ اس نے پھر گیلی ریت پر سر گرا کر آنکھیں موندی تھی اور گہرے گہرے سانس بھرے۔ رائل خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے باوجود اگر اسے یہاں کچھ ہو بھی جاتا تو اس کی لاش تک نہ ملتی اس کے گھر والوں کو۔ ایک بگڑا رئیس زادہ جسے دنیا کی ہر سہولت اور عیش و عشرت میسر تھی، اس کی اتنی دردناک موت! اور یہ سوچتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ یوں نہیں تھا کہ وہ کوئی بزدل شخص تھا، ہاں مگر اب جو صورتحال اس کے ساتھ بن گئی تھی وہ کسی بھی تیس مار خان کے ساتھ بنتی تو وہ بھی اس وقت چیخ چلا رہا ہوتا۔ مما، وہ کراہا زخموں کی تاب نہ لاتے وہ پھر نیم غنودگی میں جانے لگا تھا جب کانوں میں ایک میٹھی نسوانی آواز سنائی دی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تھیں اور جو منظر سامنے تھا وہ اس قدر غیر متوقع اور ناقابل یقین تھا کہ اذلان سلطان کو لگا آج واقعی اس کا آخری وقت تھا کہ ویرانے کی کوئی خوبصورت چڑیل اس قدر بے تحاشا خوبصورت لوپ لیے اس کے سر کے قریب اکڑوں حالت میں جھکی بیٹھی ہے۔ دور اذلان سلطان کے لب پھڑپھڑائے اور وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہو گیا۔ کون ہو تم؟ آخر بتاتی کیوں نہیں؟ اذلان نے ہزار مرتبہ کا پوچھا گیا سوال اس سے دوبارہ پوچھا۔ ایک ہفتہ ہو چلا تھا اس لڑکی کو اس کی دیکھ بھال کرتے، اب تو اس کی ٹانگ بھی کچھ بہتر تھی۔ جب وہ بے ہوش ہوا تھا اس کے بعد اسے کچھ خبر نہیں تھی، مگر جب آنکھ کھلی تو شدید حیرت سے آنکھیں پھیل گئی کیونکہ وہ لکڑی کے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے ہٹ میں تھا۔ وہ تو اکیلی تھی۔ اذلان نے ہزار مرتبہ پوچھا کہ کیا تمہارے گھر والے بھی ادھر رہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ نہ وہ زیادہ بولتی تھی، اس کی آنکھوں میں ان کہی داستانیں تھیں، وہ بس اذلان کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ اگر وہ پہلے دن اس کے اوپر جھکی ہوئی نہ بولتی تو وہ تو اسے گونگی ہی تصور کر لیتا، مگر اب نہیں۔ اور اذلان کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ خود تو اس کو وہاں لانے سے رہی، کہاں وہ کثرتی جسم کا مالک گبرو جوان اور کہاں وہ بہت نازک سی جان۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ دل میں ہزاروں سوال تھے کہ وہ کون تھی، اکیلی یہاں کیا کر رہی تھی آخر، اس کے گھر والے کہاں تھے، وہ یہاں تک کیسے پہنچی؟ چڑیل بھی نہیں تھی، پاؤں بھی سیدھے تھے، اور ایک مرتبہ اذلان کے سامنے اسے بری طرح چوٹ بھی لگی تھی۔ اس کا لباس بھی عام نہیں تھا، عجیب کسی سترنگی چمکتی پھسلن زدہ سی چیز کی شرٹ تھی اور اسی چیز کی میکسی۔ اس آنکھوں میں اتنی الجھن دیکھ کر ایلا مسکرا دیتی تھی۔ اب بھی وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی اور پتھر کے اوپر ایک جڑی بوٹی کا لیپ پیسنے لگی، مگر اذلان کی برداشت اب جواب دے چکی تھی اس کی ڈٹائی پر۔ تبھی بھنا کر بستر سے اٹھ کر اس کی جانب آیا تھا، اسے بازوں سے دبوچ کر ہٹ کی دیوار سے لگایا تھا۔ وہ جو اس سب کے لیے تیار نہیں تھی بوکھلا گئی، مگر آنکھوں میں خوف کے بجائے سنجیدگی تھی۔ تم آخر بتاتی نہیں ہو کہ کون ہو، گھر والے کہاں ہیں تمہارے؟ مجھے جانتی بھی ہو کون ہوں میں، یہاں میرے ساتھ اکیلی پڑی ہو، اگر میں نے کچھ کر دیا تمہارے ساتھ تو؟ اذلان نے غصے سے اپنی پکڑ سخت ترین کرتے اسے سچ اگلوانے کے لیے ڈرایا، مگر وہ تو مسکرا دی تھی۔ نہیں کر پاؤ گے کچھ بھی، وہ اطمینان سے بولی اور پہلی مرتبہ اتنا طویل جملہ بولا۔ واٹ؟ اذلان کو تو صدمہ ہی لگ گیا۔ اگر میں تم جیسے بھاری بھرکم وہیل جیسے شخص کو یہاں لا سکتی ہوں تو اپنی حفاظت بھی اچھے سے کر سکتی ہوں۔ وہ پھر سکون سے بولی،
تم جانتی نہیں ہو مجھے کتنا بڑا عیاش آدمی ہوں، میں منٹوں میں تمہیں مسل ڈالوں گا۔ غصے سے پاگل ہوتے اذلان نے اس کا نازک جبڑا ہاتھ میں دبوچا اور جو منہ میں آیا بک ڈالا، مگر نہیں جانتا تھا وہ جو سامنے ہے وہ اتنی پراسرار طاقتوں کی مالک ہے کہ اس کی پچھلی تمام زندگی کا کچا چھٹا اپنی آنکھوں کے سامنے کھول چکی تھی۔ اچھا، کوشش کر کے دیکھ لو، ایلا نے سکون سے کہا۔ اب تو اذلان غصے سے عقل و ہوش کھو بیٹھا تھا، تبھی اسے اس بستر پر پٹخا جس پر سے ابھی خود اٹھا تھا اور اس کی جانب بڑھا۔ وہ مسکرائی۔ اذلان نے اس کے بازو دبوچے، مگر وہ تو کسی چکنی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھ سے پھسل گئی تھی۔ اذلان کی ٹانگ میں درد ہوا تھا۔ وہ واپس نڈھال سا اسی بستر پر چھت کی جانب منہ کر کے ڈھہ گیا جس پر اب وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ سنو، مت تھکاؤ خود کو، میں وہ ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں بتاؤں بھی تو تم یقین نہیں کرو گے، اسی لیے جانے دو اس بات کو۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ تمہیں ایک بورڈ دی جائے گی اور سمت بتا دی جائے گی، تم پہنچ جاؤ گے اپنی منزل پر۔ یہ کہتے ہوئے اس کی بڑی بڑی نگاہوں کے سرخ ڈوروں میں ایک اداسی اور نمی سی اتری تھی۔ تم کیوں کر رہی ہو میرے لیے یہ سب؟ اذلان نے اس کی سرخ آنکھوں میں ہلکورے لیتی نمی میں ڈوبتے پوچھا تھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ وہ اس کی جانب سے رخ موڑ گئی تھی۔ مگر مجھے پتا ہے۔ اذلان نے بہت اچانک اسے کھینچ کر اپنے سینے پر گرایا تھا، اس کی کمر کے گرد سختی سے بازو حمائل کیے، مبادا وہ دوبارہ کہیں اس کی گرفت سے چکنے گھڑے کی طرح پھسل نہ جائے۔ مجھ سے محبت کرتی ہو تم، اور اب تو میں بھی مرتے دم تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ تو شرافت سے مجھے بتا دو کون ہو تم؟ بڑا ضدی ہوں، حقیقت جانے بغیر 1 انچ بھی نہیں ہلا پاؤ گی مجھے یہاں سے۔ نہ میں اب یہاں سے جاؤں گا، اگر گیا تو تم ساتھ جاؤ گی میری بن کر پوری طرح۔ بہکا سا لہجہ تھا۔ بہت جلد وہ اپنے دل کی کیفیات کو سمجھتا نتیجے پر پہنچا تھا، مگر سامنے والی کی آنکھوں کے سرخ ڈوروں میں اور شدت میں مسلسل اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں کہیں نہیں جا سکتی، تم جاؤ یہاں سے آج ہی، وہ کربناک لہجے میں بولی تھی۔ ہاں، مگر اس بات کی نفی نہیں کی تھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی ہے، اور اذلان یہی سوچ کر گہرا مسکرایا تھا، تبھی بڑے حق سے اس کی نم آنکھوں پر محبت کی مہر سب کی تھی، پورے چہرے پر محبت کے پھول بکھیرے۔ میرا نام اذلان سلطان ہے، اور تمہارا؟ میرا مطلب ہے ایلیا ہے، اور مجھے پیار سے ایلا کہتے ہیں، اور تم میری حقیقت نہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ اذلان نے اس کی بات کاٹی۔ اب تو وہ چڑیل بھی ہوتی تو وہ الٹا اس سے چمٹ جاتا، کجا کہ وہ اسے واپس لوٹنے کی بات کر رہی تھی۔ وہ اسے ہاتھ تھام کر آہستگی سے چلتے بیچ پر سمندر کی شور زدہ لہروں تک لائی تھی۔ ایک بڑے پتھر پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پانی میں ہاتھ مارے۔ پتھر کے نیچے پانی بہت زیادہ گہرا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک بڑی سیب تھی اور دوسرے میں سمندری گہری سبز گھاس۔ یہ لو، یہ کھاؤ۔ ایلا نے سیب کھول کر اس کے سامنے کی۔ ایک لجلجی سی ہلتی چیز اس کی آنکھوں کے سامنے آئی۔ اذلان نے متلی والا منہ بنایا۔ یہ تو مسلز ہیں، او یخ، ہمارے مذہب میں یہ سب گند مند نہیں کھاتے ہم لوگ۔ اذلان نے برے برے منہ بنائے تو ایلا ہنسی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کھاؤ۔ سمندری گھاس اس کے آگے کی۔ واٹ؟ اذلان چلایا، تو میں دریائی گھوڑا لگتا ہوں جو یہ گندی بدبودار گھاس کھاؤں گا؟ چھی! وہ گندے گندے منہ بنا رہا تھا جب بہت اچانک ایلا نے اس کے منہ میں وہ گھاس ٹھونسی اور اسے لے کر سمندر کی گہرائی میں کود گئی۔ وہ سمندر کی گہرائی میں اترے تو اذلان کو 2 چیزوں سے شدید حیرت کے جھٹکے لگے۔ ایک تو وہ پانی میں سانس لے پا رہا تھا، اور دوسرا ایک حیرت انگیز نظارہ اس کے سامنے تھا۔ سمندر میں ایک تیز روشنی کا جھماکہ سا ہوا تھا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بے حد حسین اور نازک جل پری میں بدل گئی۔ ایلا مایوسی سے اور بغور اس کے تاثرات دیکھ کر جانچ رہی تھی، جو اب حیرت زدہ رہنے کے بعد گہرا مسکرا رہا تھا۔ وہ تیرتا اس کے قریب تر آیا تھا، اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے اور کمر کو نرمی سے تھاما۔ وہ جانتا تھا اگر وہ پانی میں اس وقت سانس لے پا رہا ہے تو بول بھی پائے گا۔ او، اس کا مطلب مجھے ایک جل پری سے محبت ہو گئی ہے۔ ویری کول! تمہیں یہ سب آسان لگ رہا ہے؟ ایلا نے اداسی سے کہا۔ بہت آسان، تم جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، مجھے ہر حال میں قبول ہو، اور یہی تو ہوتی ہے محبت۔ اور میں جانتا ہوں، مجھے بھی دیکھتے ہی تمہیں ایک آدم ذات سے محبت ہو گئی۔ یہ تمہارے لیے کافی مشکل ہے، مگر اب ہم ایک ہو کر رہیں گے۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، بالکل بھی۔
ازلان نے اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا تھا اور ایک محبت کی انوکھی ترین داستان کا آغاز ہوا تھا۔ ازلان اسے سنگاپور اپنے گھر لایا تھا، یہ بول کر کہ وہ ملائیشیا رہتی ہے۔ انسانی رسم و رواج کے مطابق ان دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ پھر ازلان نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت لیانکان آئس لینڈ پر ہی گزارا تھا۔ ڈریگن لینڈ کے کنگ راج اور کوئین وشا دونوں اپنی پرنسس کو اٹھائے مرر کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ گرینڈ فادر، یہ پرنسس۔ راج نے وہ گل گوتنا سمجھ ان کے سامنے کیا۔ پرنسس اب جاگ رہی تھی، سنہری بال، سنہری بڑی آنکھیں۔ گرینڈ فادر نے حسرت سے اس پری کو دیکھا۔ بلیک وچ کا کیا بنا کنگ راج؟ گرینڈ فادر، میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی مجھے۔ لگتا ہے طاقتیں جانے کے بعد وہ مر کھپ گئی ہوگی۔ گرینڈ فادر غور سے اس کی بات سن رہے تھے مگر راج اور وشا کے چہروں پر آج عجیب سی کشمکش اور فکروں کے سائے تھے۔ کیا بات ہے کنگ، پریشان کیوں ہو؟ کوئین بھی الجھی ہوئی ہے۔ گرینڈ فادر، ہم اس لیے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں پرنسس پیدا ہوئی ہے، تو اس کا پرنس کون ہوگا؟ ڈریگن لینڈ کا مستقبل کیا ہوگا؟ کون ہوگا اس کا اگلا تخت نشین؟ پرنسس بھی تبھی اس تخت کی جانشین بن سکتی ہے جب اس کا جوڑا مکمل ہو۔ ہمارے لوگوں کے اگلے کنگ اور کوئین کون ہوں گے؟ تمہیں سن کر حیرت ہوگی کنگ، مگر یہ جان لو کہ ڈریگن لینڈ کا اگلا تخت نشین ایک آدم زاد ہوگا، کیونکہ ڈریگن لینڈ کے لیے قدرت نے آگے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ گرینڈ فادر کی بات سن کر راج اور وشا بری طرح چونکے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں گرینڈ فادر؟ سچ کہہ رہا ہوں کنگ راج، مگر اس میں ایک خاص بات یہ ہوگی کہ اس کا باپ تو ایک انسان ہوگا مگر وہ ایک جل پری زاد ہوگا، سمندر کا بے تاج بادشاہ، پر اسرار طاقتوں کا مالک، مون آف لیونر نائٹ میں پیدا ہوا آدم زاد۔ اس کے سینے پر جل پری زاد کا ٹیٹو ہوگا۔ پرنسس اور ڈریگن لینڈ کے لیے بے فکر ہو جاؤ راج، بس پرنسس کی ابھی فکر کرو، اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرو، کیونکہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، کسی انہونی کے ہونے کی آہٹ سنائی دیتی ہے مجھے ہر وقت۔ گرینڈ فادر کے چہرے پر فکروں کے سائے تھے۔ گرینڈ فادر کی پہلی بات سن کر راج اور وشا پرسکون ہو گئے، مگر ان کے خدشے اور دھڑکے سن کر دونوں فکر مند ہوئے۔ ٹھیک ہے گرینڈ فادر، ہم بہت خوش ہیں اپنی پرنسس کے لیے۔ مرر میں سے ہیولا غائب ہو گیا۔ وہ دونوں قدم قدم چلتے پہلی مرتبہ پرنسس کو لے کر عوام کے سامنے شاہی دربار میں آئے اور اب تخت پر بیٹھے تھے۔ وشا کی گود میں اس کی ننھی پری تھی، تبھی اس کو وہی بوڑھا نظر آیا جس نے اسے پرنسس کی پیدائش کی دعا دی تھی۔ وہ بوڑھا نگاہیں جھکائے کوئین کے پاس آیا۔ بابا، تمہاری دعا پوری ہو گئی، دیکھو پرنسس ہی آئی ہے۔ وشا نے مسکرا کر کہا، جبکہ وہ بوڑھا کوئین کی گود میں اس بے تحاشا خوبصورت ننھی سی جان کو دیکھے جا رہا تھا جو ماں کے دوپٹے کو ہاتھ میں لیے ہوئی تھی۔ سلامت رہے ہماری پرنسس ہمیشہ۔ اس نے ہماری پرنسس پر زور دیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جشن کا سا سما تھا، لوگ ناچ گا رہے تھے، دعوت عام کا اہتمام تھا، منظر بہت مکمل اور بھرپور تھا۔ تخت پر بیٹھے کنگ اور کوئین گود میں اپنی پرنسس کو لیے بے تحاشا خوش تھے اور ان کے سامنے ان کے خوشحال لوگ جھک کر عقیدت مناتے۔ کوئین نے سکون سے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ پرنسس آدھی کنگ اور آدھی کوئین کی گود میں تھی، جو کھیلتی کھیلتی گہری پرسکون نیند میں چلی گئی۔ آپ کے کنگ راج نے پرنسس کے لیے جو نام منتخب کیا ہے وہ ہے مایا وشا۔ راج نے اعلان کیا تو سارے لوگوں نے دعائیں دے کر پرنسس کے سلامت رہنے کی دعائیں دیں۔ وشا نے مسکرا کر راج کو دیکھا، جانتی تھی اس کے کنگ کو اس سے اس قدر محبت ہے کہ اپنی بیٹی کا نام بھی اس نے اسی سے منسوب کیا ہے۔ لوگوں کی بھیڑ میں کھڑا وہ بوڑھا شخص زیر لب بڑبڑایا، مایا وش۔ جشن اختتام پذیر ہوا تو راج اور وشا اپنی خوابگاہ میں چلے آئے تھے۔ وشا نے پرنسس کو پریوں کی بنائی گئی پھولوں کی کاٹ میں لٹایا۔ راج کسی بہت گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ وشا پرنسس کو لٹا کر راج کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا راج، آپ کسی گہری سوچ میں ہیں؟ وشا نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وشا، تم جانتی ہو انسانی دنیا میں جب میں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے نگر نگر کی خاک چھان رہا تھا تو ایک دن میری ملاقات ایک جل پری سے ہوئی تھی۔ اس کا نام ایلا تھا اور وہ اوشن کے تخت کی اگلی جانشین تھی۔ پھر ہماری دوستی ہو گئی۔ اس کی شادی اوشن کے پرنس سے ہونے والی تھی، مگر اس کی زندگی میں ایک آدم زاد چلا آیا ہوگا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ ہماری پرنسس کا مستقبل کوئین ایلا سے ہی جڑا ہے۔ تو پرنسس کے فیوچر کو محفوظ بنانے کے لیے مجھے اپنی دوست مرمیڈ کوئین ایلا سے ملنا چاہیے، تاکہ اگر اس کے ہاں پرنس کی پیدائش ہوئی ہو تو ہم ڈریگن لینڈ کی رسموں کے مطابق ان کی شادی کر کے
ان کی پاورز اور روحیں ایک دوسرے سے جوڑ دیں۔ کیا واقعی راج؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور آپ اب بتا ہی رہے ہیں تو تفصیل سے بتائیں پلیز۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 18 کا ہوا اور تمہاری تلاش شروع کی۔ میں اس سے ملا تھا، وہ کچھ پریشان تھی اور مجھ سے کچھ مدد چاہتی تھی، مگر میں جب واشنگٹن سے نیو یارک گیا تو اسے بھول ہی گیا، مگر اب ہم صبح ہی اس سے ملنے چلیں گے۔ وہ کہاں ہے راج؟ وشا کو تجسس ہوا تھا، آخر اوشن کوئن ایلا سے ان کی پرنسس کا فیوچر جو جڑا تھا۔ پوری کائنات میں اوشن تو ایک ہی ہے میری پاگل کوئن، اور وہ صرف زمین پر ہے تو ہمیں زمین پر ہی جانا پڑے گا نا۔ راج نے لاڈ سے وشا کی چھوٹی سی ناک دباتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے راج، ہم ضرور جائیں گے، اور اسی بہانے ڈیڈ، جمی بھائی اور مما سے بھی مل لیں گے۔ اس ماریا کا تو نام ہی مت لو کوئن، اور فی الحال اپنے کنگ پر توجہ دو، کیوں نہ ایک مرتبہ پھر کوشش کی جائے؟ راج نے برا سا منہ بناتے بناتے اینڈ میں شرارت سے کہا۔ کس چیز کی کوشش راج؟ وہ متجسس تھی مگر نہیں جانتی تھی رات کی اگلی بات سن کر چھپنے کی جگہ ڈھونڈے گی۔ ڈریگن لینڈ کے پرنس کو اس دنیا میں لانے کی کوشش، مایا وشا کو اس کا بھائی دینے کی کوشش۔ راج نے سنجیدگی سے کہتے اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ وشا جو غور سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کی شرارت سمجھ کر اپنے کنگ کے سینے پر جھلا کر مکے برسائے۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا اور اس کے گرد باہوں کا گھیرا مزید تنگ کیا۔ اے کاش ان کی یہ خوشیاں یوں ہی برقرار رہیں۔ وہ دو منحوس بھیانک کالے سائے شیطان لوسیفر کو خوش کر کے اس سے اپنی طاقتیں دگنی کروا کر اس خوبصورت سی دنیا فیری ٹوپیا میں اچانک داخل ہوئے تھے، جہاں بس پری اور پری ذات کا ایک جہان آباد تھا، جہاں جنت نظیر نظارے تھے، ہر طرف پرسکون بہتے جھرنے، اڑتی تیتلیاں، رنگ برنگے بادلوں سے اٹکلیاں کرتی پریاں تھیں جو پھولوں سے نکل نکل کر ہر سو پھیل کر رنگ بکھیر رہی تھیں۔ جہاں پہلے ایسے نظارے تھے وہاں اب کنگ راج اور کوئن وشا نے آ کر ہر طرف تباہی پھیلا دی تھی۔ راج ڈریگن بنا منہ سے آگ اگل کر ہر چیز، جگہ اور پری جلا کر خاکستر کر رہا تھا۔ وہاں تو سب تھی ہی پریاں اور پری ذات جو جل جل کر راکھ بنتے گر رہے تھے، اور وشا تیزی سے آگے بڑھتی اپنی جادوئی چیخ سے ہر چیز بھسم کرتی راکھ کا ڈھیر بنا رہی تھی۔ شاہی محل میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ کنگ اور کوئن جانتے تھے کہ وہ ڈریگن کنگ راج اور کوئن وشا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ تو ان کے اتنے اچھے دوست تھے، تو اب کیا ہوا تھا کہ انہوں نے فیری ٹوپیا پر حملہ کر دیا تھا؟ یقیناً وہ فیری ٹوپیا پر بھی قبضہ کر کے یہاں بھی حکومت کرنا چاہتے تھے، مگر اس کے لیے ان کی معصوم رعایا کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر چیز جلا کر خاکستر کر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ دور کھڑا سب سے چھوٹا پرنس ویام اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو روتا دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف دھواں اور چیخو پکار تھی۔ ایک ڈریگن اب محل کے اوپر اڑ رہا تھا اور وشا محل میں داخل ہو چکی تھی۔ کنگ راج بھی اب اپنے انسانی روپ میں محل میں اتر کر وشا کے ہم قدم ہوا تھا۔ پرنس ویام کو اس کے باپ نے اپنا پورا جادو لگا کر طلسمی چادر اڑا کر سب کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا تھا۔ صرف اسے ہی کیوں؟ اس کے بہن بھائی میں سے کسی کو کیوں نہیں؟ یہ تو وہ ننھا سا بچہ بالکل بھی نہیں سمجھ پایا تھا، مگر اب پرنس ویام نے اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو پھوٹ پھوٹ کر کنگ راج اور کوئن وشا کے قدموں میں گرتے دیکھا تھا۔ پرنس ویام کے دل میں غم و غصے اور نفرت کا ایک طوفان سا اٹھا تھا، مگر صد افسوس وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ رحم کریں ہم پر، کنگ راج، کوئن وشا، ہماری معصوم رعایا پر۔ کیوں کر رہے ہو آپ لوگ ایسا؟ آخر کیا گستاخی ہوئی ہم سے؟ کوئن کاشیا نے وشا کے سامنے جھکتے کہا تھا، جس کے لبوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ تھی۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس تم لوگوں کی یہ ننھی منی جانوں کے علاوہ۔ یہ بول کر وشا نے ہاتھ بلند کیا تھا۔ ایک کوندا سا لپکا تھا اور کوئن کاشیا کے پر جل کر راکھ ہوئے تھے۔ وہ جھٹکے سے محل کے مخملی فرش پر گری تھی اور پھر اٹھ نہیں پائی۔ اپنی ماں کی اتنی دردناک موت پر ویام کے بہن بھائیوں کی دل خراش چیخیں فضا میں بلند ہوئیں تو ویام کا پورا وجود لرز گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دردناک منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ وہ چیختا چلاتا بے ہوش ہو چکا تھا۔ کنگ راج اور کوئن وشا بھیانک اور مکرو کہکے لگاتے وہاں کی ہر چیز تہس نہس کر کے وہاں سے واپس لوٹ گئے تھے۔ But that's not the end of the story. It was the beginning.